بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جب تک دل سے کسی کو بڑا نہیں سمجھتا نا، اس کی بات بھی نہیں مانتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کسی پہ زور مت دو کہ وہ اس بات کو کرے، جو کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، یہ بات اس کی بنیاد ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے، ہاں ایک آدمی اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ اللہ کا حکم مانو، تو وہ تو اللہ کا حکم کبھی نہیں مانے گا، نہیں مانے گا۔ تو ہر نبی نے آ کے ایک بڑا کام کیا، اور وہ کام کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی کو زندہ کیا، منور کیا، کہ ہر نبی اس بات کو جانتا تھا، اللہ کی طرف سے وہ اس بات کو لے کر آتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے ہو گئے ان کے سارے کام بن جائیں گے، اگر یہ اللہ کے نہ ہوئے ان کا کوئی کام نہیں بنے گا۔ کیوں؟ نبی جانتے تھے یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے ایک حکم کی محتاج ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ان یقول لہ کن فیکون۔ جیسے اللہ رب العزت فرما رہے، کیا سمجھتے ہو تم اس زمین اور آسمان کو، چاند ستاروں کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہو تم؟ میں کن کہوں گا تو یہ بن جائیں گے، میں کن کہوں گا تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ یہ زمین و آسمان میں جتنے تم آسمان پر پرندے، زمین میں جانور، 6-7 ارب انسان، بلوں کی چونٹیاں، رینگتے ہوئے سانپ، دوڑتے ہوئے گھوڑے اور چوپائے، اور 2 ٹانگوں والے اور 4 ٹانگوں والے، اور یہ جو تم پھول کی خوشبو دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تم پھل دیکھ رہے ہو، اور جو یہ تم درخت دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تم جھرنے دیکھ رہے ہو، اور یہ آسمان پر جو تم بادل دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تم سورج چاند اور ستارے دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تم کہکشائیں دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے، اور یہ جو تمہارا کان سن رہا ہے، اور یہ جو تمہاری زبان بول رہی ہے، یہ سب کا سب اگر میں ابھی 1 سیکنڈ میں ختم کر دوں، اس سارے کو بنانا میرے لیے اتنا آسان ہے جیسے کسی ایک چیز کو بنانا۔ ہاں، تو ہم اللہ کو خالق تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں اللہ کو ایک بہت بڑا خالق تو سمجھتا ہوں، میں اللہ کو اتنا بڑا مالک نہیں سمجھتا۔ یہ وجہ ہے میرے دوستو کہ جب مجھ پر تھوڑا سا حال آتا ہے، فوراً سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو اللہ جانتا ہوں، اللہ مانتا نہیں۔ مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سامنے سے اگر نامحرم آئے اور اگر اسی لمحے میں نے نظریں جھکا لی، اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس بات کا مجھے یقین نہیں ہے۔ 2.5 ٹن کے ٹرک کو بریک لگ جاتی ہے، آنکھ کو بریک نہیں لگتی، کیا وجہ ہے؟ یہ اندر ایمان کی بریکیں کمزور ہیں۔ تو ہر نبی نے آ کر جو ایک محنت کی، وہ محنت کیا کی کہ لوگوں کو بتایا، دیکھو لوگوں، اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ آج ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز نہیں چھوڑنی، ہر مسلمان جانتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر مسلمان جانتا ہے ان 5 نمازوں میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے روزے رکھنے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے زکوٰۃ دینی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے سچ بولنا ہے، ہر تاجر جانتا ہے خیانت نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، ہر حاکم جانتا ہے عدل کرنا ہے، عوام جانتی ہے بات ماننی ہے۔ ہوتا کیوں نہیں؟ ہوتا اس لیے نہیں، جانتے سب کچھ ہیں، اللہ کو جانتے تو ہیں، اللہ کو ویسا مانتے نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماء مطویات بیمینہ۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں جیسے میری قدر جاننی چاہیے تھی ویسی قدر تم نے میری نہیں جانی. تمہیں پتہ ہے جس زمین اور آسمان میں تم رہ رہے ہو یہ میری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. چاہوں تو یوں کر دوں, چاہوں تو یوں کر دوں. میرے عزیز دوستو, جو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب اللہ کسی لوگوں سے خوش ہوتے ہیں دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں, شفقت پیدا کر دیتے ہیں, رحم پیدا کر دیتے ہیں. حکمران ایسا بناتا ہے جو بچوں پر رحم کرتا ہے, بڑوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. اور بارش تب آتی ہے جب اللہ ہم چاہتے ہیں, جب ہماری فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب آپ خوش ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں ایسا حاکم بھیجتا ہوں جو بچوں پر شفقت کرتا ہے, بڑوں پر رحم کھاتا ہے. بارش تب بھیجتا ہوں جب فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے, تب روک دیتا ہوں جب فصلوں کو ضرورت نہیں ہوتی. اور جب ناراض ہوتا ہوں ایسا ظالم مسلط کرتا ہوں جو نہ بچوں پر شفقت کرتا ہے نہ بڑوں پر رحم کھاتا ہے. بارش تب بھیجتا ہوں جب ضرورت نہیں ہوتی اور تب چلا دیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے تب نہیں بھیجتا. یہ بات کسی طرح میرے شرح صدر ہو جائے کہ میری ہر ضرورت کو اللہ نے اپنی ذات سے جوڑا ہوا ہے تاکہ جب مجھ پر ہلکا سا حال آئے میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب اللہ کے ہاں کوئی اور مینڈیٹ, کوئی اور فلسفہ, کوئی اور ایجنڈا قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دنیا کے جتنے مفکر ہیں, یہ دنیا کے جتنے دانشور ہیں, یہ دنیا کے جتنے فلاسفر ہیں, اگر یہ اپنے سب کے سب سروں کو جوڑیں تو اس زندگی سے خوبصورت زندگی انسانوں کے لیے نہیں لا سکتے جو زندگی ایک واحد شخص مربی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ہاں یہ جو ہم کہتے ہیں نا ارے بھائی سنت ہی تو ہے, عمل کیا تو ثواب, نہ عمل کیا تو گناہ تو کوئی نہیں, یہ بڑا سخت جملہ ہے, بڑا ہی سخت جملہ ہے. گاڑی کا صرف ایک ریڈیٹر خراب ہو جائے پوری گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو. ہاں تو آپ سب سے اس بات کی گزارش ہے اور میری آپ سب سے اس بات کی التجا ہے, ہاں اللہ کی بزرگی بڑائی کو زبان سے بولا کرو. ایسی مجالس میں جا کر بیٹھو جہاں اللہ کی بزرگی بڑائی بیان کی جا رہی ہو. انشاءاللہ سب سے پہلے دل اس کا اثر لے گا. جب دل اس کا اثر لے گا تو پھر یہ اعضاء اور جوارے اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے. اگر دل میں اللہ نہ ہوا تو یہ ہاتھ گناہ کے لیے اٹھیں گے, یہ قدم گناہ کی طرف جائیں گے, یہ آنکھ گناہ کو دیکھے گی, یہ کان گناہ کو سنے گا اور یہ زبان گناہ کو بولے گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.